اسلام نیکو ناظرین، پروگرام کا نام ہے پورا سچ اور میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار راحت۔ ناظرین، ایران امریکہ اسرائیل جنگ ایک نئے موڑ پر بہت اگریسو انداز میں ڈپلومیسی سے آپ ایک بیک ڈور ڈپلومیسی پہ معاملات چلے گئے، لیکن معاملات بدستور چل رہے ہیں۔ امریکہ، ایران اور کسی حد تک اسرائیل، یہ سب کے نمائندے آپس میں جڑے ہوئے ہیں، رابطے میں ہیں، لیکن آج بھی ایک مین جو سب سے بڑا جو پوائنٹ ہے جس پہ کنفلکٹ ہے وہ یورینیم کے پوائنٹ کے اوپر بتایا جا رہا ہے۔ پہلے پاکستان ایک آپشن تھا کہ پاکستان کے اندر ایران یہ یورینیم رکھنے کو تیار ہے، پھر پاکستان کی طرف سے یہ روس پہ چلا گیا اور رشیا کے بعد اب عمان کے اندر یہ معاملہ چلا گیا کہ ایران یہ یورینیم جو ہے یہ عمان کے اندر رکھے گا اور اس بات کی گارنٹی دے گا کہ وہ اس کو فریز کر رہا ہے فار دا 10 یا 20 ایئرس، جو امریکہ کی ڈیمانڈ ہے۔ ابھی اس پہ بحث ہو رہی ہے اور امریکہ کہتا ہے 20 سال منیمم اور ایران کہتا ہے 5 سے 10 سال میں ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ میں ایٹمی عدم پھیلاؤ کی کمیٹی اور اس کے نفاذ کے حوالے سے کانفرنس، ایران اس کا وائس پریزیڈنٹ بنا ہے۔ امریکہ اس پہ بہت زیادہ تلملایا ہے اور اس نے بڑا اعتراض کیا ہے، لیکن ایران کی طرف سے بڑا لاجیکلی جواب آیا ہے کہ ہم وہ ہیں جنہوں نے ایٹمی عدم پھیلاؤ کے حوالے سے دستخط کیے ہوئے ہیں اور اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں، جبکہ امریکہ وہ ہے کہ دنیا میں اگر کوئی طاقت ہے جس نے اس کا استعمال کیا ہے تو وہ صرف امریکہ ہے۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ اسرائیل جو پرابلمیٹک ہے پورے مڈل ایسٹ اور پوری دنیا کے پیس کو جس سے تھریٹ ہے، اس نے اس پہ دستخط نہیں کیے ہوئے، تو امریکہ اعتراض کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے۔ اور ساتھ ہی ساتھ امریکی وزیر خارجہ یہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں مذاکرات کے حوالے سے کہ چیزوں کو کنکلوژن کی طرف لے جایا جائے اور ہم اس پہ سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایرانی سپیکر نے آج تصدیق کی ہے، انہوں نے کہا کہ 3 کروڑ ایرانیوں نے جان فدائی یعنی جان فدا کرنے کے حوالے سے، یعنی ایک سوسائڈر اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اس مشن کے لیے اندراج کروا دیا ہے 3 کروڑ لوگوں نے۔ ایران کے اندر یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، یعنی ہر طرف سے جواب امریکہ کو پوری طرح سے دیا جا رہا ہے، یعنی ایک طرف ایران کی تیاریاں پوری ہیں اور دوسری طرف مڈل ایسٹ کے اندر امریکہ بھی ایک ہسٹورک اور ڈپلائمنٹ دوبارہ سے کر رہا ہے۔ آپ یہ معاملات چلیں گے کس طرف، اس پہ آج بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج جو مہمان ہیں جناب احمد حسین ڈیر، آپ رکن قومی اسمبلی رہ چکے ہیں اور نون لیگ سے تعلق ہے۔ مصطفیٰ کمال پاشا، سینئر تجزیہ کار، آپ سب ان کو جانتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالودود قریشی اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ ڈاکٹر نوید علائی جوائنٹ ڈائریکٹر رہے ہیں جی انٹیلیجنس بیورو کے، اور آج کل ایک بڑے ہسٹوریکل انسٹیٹیوشن کے ڈین ہیں، اور آپ سب ان کے کالم بھی پڑھتے ہیں، ان کے تجزیے بھی سنتے ہیں، بڑی وزڈم سے بھرپور گفتگو کرتے ہیں، اور آج میں چاہوں گا کہ انہی سے آغاز کیا جائے۔ نوید علائی صاحب، آپ ذرا بتائیے گا کہ یہ جو منظرنامہ آپ سب دیکھ رہے ہیں جی مڈل ایسٹ کے اندر، نئے بلاکس بن رہے ہیں، امریکہ کو آپ نے اس کا ایک بڑا اگریسو روپ دیکھا اور آج کل وہ بالکل سکون میں ہے ذرا، اور ایران کا آپ نے ریزسٹنس کو دیکھا، آپ کو یہ سارے حالات کو دیکھ کے کیا لگ رہا ہے کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ ذوالفقار صاحب۔ دیکھیں، میں تو یہ پہلی بات بارہا کہتا آیا ہوں کہ ان حالات میں بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ دونوں پارٹیز، امریکہ اور ایران، دونوں میں اس وقت ایپیٹائٹ نہیں ہے مزید لڑائی کرنے کا۔ ٹھیک۔ اس کی وجوہات مختلف ہیں۔ یہ امریکہ کا اپنا ایک سسٹم ہے، اندر سے انٹرنل دباؤ ہے کہ وہ اس جنگ کو پرولونگ نہ کیا جائے، اگرچہ وہاں پہ اور بہت گروپس ہیں، جیسے ان کی آرمڈ انڈسٹری ہے جو اس طرح کی شرارتوں میں معاون ثابت ہوتی رہتی ہے۔ بہرحال ایک دباؤ ان کے اوپر ہے، اور ٹرمپ جو ہے ہی وانٹس این ایگزٹ فرام دس وار۔ اسی طرح ایران بھی یہ چاہ رہا ہے کہ مزید جنگ نہ کی جائے، اگرچہ انہوں نے ریزسٹنس شو کی، لیکن اب وہ آگے جنگ بظاہر نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ڈسٹرکشن کافی ہو چکی ہے۔
تو ایک چیز تو یہ طے ہے کہ دونوں پارٹیز جو ہے مزید جنگ نہیں چاہتے، لیکن اپنے ٹرمز کے اوپر وہ اس صلح کرنا چاہتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک پازیٹیو ڈائریکشن کی طرف جاتی رہی ہے۔ ایک طرف سے 15 پوائنٹ آئے تھے، ایک طرف سے 10 پوائنٹس آئے تھے، تو صرف ایک پوائنٹ کے اوپر بات جو ہے اڑ گئی، وہ تھی جو انرچ یورینیم ہے اس کا کیا کیا جائے۔ ٹھیک بات. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران نے بھی اس کے اوپر اپنا ایک پوائنٹ آف ویو پیش کیا ہے، اپارٹ فرام اس بات کے کہ جی انرچ یورینیم جو ہے کسی اور کے اوپر رکھوا دے، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن جب وہ خود کہہ رہے تھے یہاں پہ جے ڈی وینس نے جانے کے بعد، جب جانے سے پہلے یہاں اسلام آباد میں یہ کہا کہ ہم ڈسٹروائے کر چکے ہیں ان کا تمام نیوکلیئر سسٹم جو ہے، لیکن وی وانٹ ایران ٹو شو اٹس ول کہ دے ول ناٹ ریوائو دا نیوکلیئر جو ہے بالکل پریپریشن ٹھیک ہے. فار نیوکلیئر ویپنز۔ تو بالکل اس ٹھیک. کا مطلب ہے کہ وہ تباہ تو کر چکے ہیں، صرف نیت کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ آپ اپنی انٹینشن شو کریں کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا۔ ٹھیک بات ہے. تو ایران اس پہ کہہ رہا ہے کہ باقی چیزوں پہ طے کر لیں، ہمارے پاس کوئی سسٹم تو نہیں ہے بام بنانے کا، تو ہم باقی باتوں پہ ایگری کر لیں، اس پہ ہی ایگریمنٹ ہو جائے۔ تو جس طرح ہوتا ہے نا کانفیڈنس بلڈنگ میئرز CBMs کرتے ہیں آپ کسی بھی ایگریمنٹ سے پہلے، تو وہ کر لیں، تو اس کے بعد ہم اس کو بھی ریزالو کر لیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی بری تجویز نہیں ہے۔ اب رشیا کے ساتھ بھی انہوں نے جا کے مظاہرہ کر دیا جو آپٹکس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ انہوں نے کہا یہ ہمارے الائے ہیں، ہمارا پارٹنرشپ ہے ان کے ساتھ، اس کا مطلب ہے کہ لڑائی اور ٹف ہو سکتی ہے اگر امریکہ دوبارہ اس پہ دوبارہ یہ لڑائی بالکل شروع ٹھیک ہے. کرتا ہے۔ نوید صاحب یہ تو بڑی بہت ساری چیزیں اس کی کھلی، بڑی جہتیں اس کی کھلی. ایک تو چائنا بڑا کھل کے سامنے آ گیا ہے، اور رشیا نے بڑا دو ٹوک انداز میں کہہ دیا، اور دوسرا ABC نیوز کہہ رہا ہے کہ ایران کی طاقت کو دیکھ کے ہم خود حیران رہ گئے کہ جس کے پاس کوئی بڑی فضائیہ نہیں ہے، اس نے ایک چھوٹے سے 60 سالہ پرانے طیارے سے کویت میں اسٹرائک کی امریکنز اڈے کے اوپر، اور تباہ برباد کر دیے ان کے جہاز کھڑے ہوئے ہینگرز کے اندر. تو یہ ابھی امریکنز اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایٹمی پروگرام کے بغیر اگر ایران اتنا ڈینجرس ہے اور اتنا خطرناک ہے، تو UAE اور باقی ممالک کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کے پاس یہ بم آ گیا تو پھر کیا بنے گا ہمارا. تو یہ تو بہرحال ایران کی ریزسٹنس نے ثابت کیا جی کہ ایران کیا ہے، وہ ایک ایز اے نیشن کس طرح ریزسٹ کر سکتے ہیں. اور آپ کو یاد ہے کہ ویتنام میں 33 لاکھ ویتنامی مر گئے تھے، لیکن انہوں نے ایسی ریزسٹنس شو کی تھی کہ امریکنز کو شکست کے بعد وہاں سے بھاگنا پڑا تھا. تو جب وار آف سروائیول بن جاتی ہے تو پھر نتیجہ ایسے ہی ہوتا ہے. شیر افضل مروت صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا جی، ویلکم ٹو دی شو. مروت صاحب آپ سے ایک تو انپٹ چاہیے ہوگا، یہ جو انٹرنیشنلی سچویشن چل رہی ہے، ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ جو اس کو وکٹری کا کپ چاہیے اور بڑے سائز کا چاہیے، جو مڈ ٹرم الیکشن کو بھی بلڈوز کر سکے اور پوری دنیا کو بتا سکے کہ ٹرمپ صاحب جیت گئے. ایران ایک آئیڈیالوجی کے اوپر کھڑا ہے، شکست وہ ماننے کو تیار نہیں، ان کو بھی فتح چاہیے. سالسی میں پاکستان ہے، یہ دو کپ پاکستان کس طرح بنا کے پیش کرے گا، کیسے؟ بہت شکریہ موضوع کرنے کا. دیکھیں موجودہ دنیا میں قوموں سے شکست منوانا جو ہے وہ چاہے کوئی قوم کتنی کمزور کیوں نہ ہو. یوکرین کی مثال ہمارے سامنے ہے، روسی ہیں، روس اور یوکرین جو ہیں ان کے کوئی میچ نہیں ہے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ مزاحمت کر رہا ہے. پھر ایران کی تو 7,000 سال جو ہے پرانی ایک تاریخ کی ایک بڑی شاندار، اور ایک وقت میں ایران کا بادشاہ جو تھا اس کے پاس سکندر اعظم کے برابر جو ہے دنیا کا حصہ تھا. اور پھر جتنے بھی یہاں حکمران اور تہذیبیں گزری ہیں وہ اپنے انداز میں ایک ایسا کلچر رکھتی ہیں کہ اگر تاریخ کی کتابیں ہم پڑھ لیں تو ایران جو ہے کبھی مفتوحہ علاقہ نہیں رہا ہے. پھر جو انقلاب ایران کے بعد جو رجیم وہاں پہ آیا، انہوں نے جو نظریاتی طور پہ جو جنریشن کی تعلیم و تربیت کی، وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے فیکٹ کے ساتھ، اپنے بیلیف، اپنی قیادت کے ساتھ اتنے کمیٹڈ ہے کہ انہوں نے تو اس کو لیبیا سمجھا تھا کہ آ کے ہم اسپانسر کریں گے اور ایران میں رجیم چینج ہو جائے گا.
لیکن ساتھ میں یہ ماننا ہوگا کہ عالمی اسلام جو ہیں، چاہے ایران ہو، پاکستان ہو یا دیگر ممالک، وہ ٹیکنالوجی میں، وار فیئر کے بہت سارے، ڈرون ٹیکنالوجی میں، ایویشن میں، بہت ساری چیزوں میں ہم امریکہ یا ویسٹ سے بہت پیچھے ہیں، اور یہی خمیازہ ادا کیا ایران کی قیادت نے، تاک کے ان سب کو شہید کیا گیا۔ ناقابل تلافی نقصان جو ہیں اسرائیل اور امریکہ نے مل کے، اور ساتھ میں ان عرب ممالک نے جنہوں نے اسپیئر دیے، اڈے دیے، سب نے مل کے ایران کو تختہ مشق بنایا۔ ایران کی تنے تنہا ڈٹ کے احتجاج کرنا، جدوجہد کرنا، یہ واقعی جدید دنیا کے لیے اور پھر تمام امت مسلمہ کے لیے ایک فخر کے فکر یا سوچ کو جنم دیتا مروت صاحب ہے۔ بالکل صحیح۔ میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا اس پہ ذرا فوکس کریں کہ یہ جو ایران کے اندر تو کوئی شخص یہ سننے کو تیار نہیں کہ ایران کو شکست ہو گئی، اور پوری دنیا سمجھ رہی ہے کس کو شکست ہوئی ہے۔ اب ایران بھی وکٹری کے سٹینڈ کے اوپر کھڑا ہے، ٹرمپ صاحب بھی کہتے ہیں کہ جی میں جنگ جیت چکا ہوں۔ اب ثالث پاکستان ہے، ہم کتنی مشکل میں ہیں، اور کیا ثالثی کا رول ہمارے پاس رہا بھی ہے یا آگے ایکسٹینڈ ہو گیا کسی اور کے پاس؟ دیکھیے، میرا خیال ہے کہ ثالثی کا جو پہلا دور ہوا جس میں دونوں فریقین نے اسلام آباد کی شرکت کی، اس دور کے دوران بہت سارے معاملات پہ ہو گئے تھے، اور جو خلیج ان کے بیچ وہ بیسیکلی برج ہو چکی تھی، لیکن ایک دو چیزیں جس میں جو بعد میں سامنے آئی کہ جو یورینیم کے ذخائر اکٹھے کیے ہیں وہ امریکہ کو جو ہیں دینے ہوں گے، اور اس کے ایوز جو ہیں $1 بلین، جتنی قیمت بنے گی اتنے اثاثے ریلیز ہوں گے، یہ باتیں ہوئی، بلکہ امریکن میڈیا نے بھی شائع کی۔ اگر کہنے کو تسلیم کرنا پڑے امریکی دعوے کو کہ ہم نے ایران کو تباہ کر دیا یا اس کی جو نیوکلیئر ٹیکنالوجی کی جو کوششیں تھی ان کو ختم کر دیا ہے، تو یہ اعلان جو ہیں وہ تو پہلے جب حملے ہوئے تھے ایران پہ موجودہ جنگ سے پہلے، اس وقت بھی یہ دعوے کیے گئے کہ ہم نے جی تہس نہس کر دیا۔ لیکن یہ تمام کے باوجود جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس کے لیے یہ بڑی بات تھی کہ پوری دنیا میں دونوں ممالک نے پاکستان کو چنا، اور پاکستان کی حکومت اور موجودہ ریجیم سے کم از کم میری یہ توقع نہیں تھی کہ یہ نیوٹرل کردار ادا کریں گے اور امریکہ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ ہمیشہ ہماری فارن پالیسی جو ہے وہ امریکہ کے خواہشات کے مطابق رہی ہے۔ امریکہ کو اشد ضرورت تھی پاکستان جیسے ملک کی اس میں الہی بننے کی، نہ کہ صرف پاکستان نیوٹرل رہا بلکہ پاکستان کے عوام نے کھل کے ایران کے ساتھ اپنی اظہار ہمدردی کیا اور سالیڈیرٹی کا یہ اظہار کیا۔ پاکستان جو ہے وہ جو کمانے تھے لاریت، جو تعریفیں کمانی تھی، جو پوزیشن بننا تھا، وہ پہلے سیشن اور بعد دوسرے سیشن سے کما گیا۔ اب پاکستان کی لیے کوئی مشکل ایسی نہیں ہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ اگر اختتام پذیر نہیں ہوئی تو پاکستان کسی بدل ناخواستہ کسی مشکل سے دوچار ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنگ جو ہے اس کے خاتمے کا اعلان جو ہے فارملی ہونا ہے۔ باقی جو جنگ ہے امریکہ نے بہت سارے اہداف حاصل کر لیے۔ سب سے بڑی بات ان کی یہ ہے کہ جو ملٹری قیادت کی آیت اللہ روح اللہ خمیرہ شہید تھے، اور وہ تمام قیادت انہوں نے ختم کر دی، اور پھر اس کے بعد ان کو علم ہے کہ انہوں نے کن کن مقامات کو تاک کے نشانہ بنایا ہے، تو لہذا کسی حد تک ان کا یہ موقف درست بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے ان کے نیوکلیئر ٹیکنالوجی کی کوششوں کو بہت ہی سیبوٹاج کر دیا ہے۔ تو لہذا اب کوئی ایسی چیز نہیں رہتی ہے جو جس کا حاصل کیا جانا مقصود ہو۔ جہاں تک ول کی بات ہے، جس طرح انہوں نے ابھی کہا کہ ایران اس ول کا اظہار کرتے، تو ول جو ہے وہ ایران تو اعلان جو ہے میرے خیال میں 1963 میں انہوں نے نان نیوکلیئر پرولیفریشن ایران تو بہت پہلے سے کہہ رہا ہے کہ ہم تو بنانا ہی نہیں چاہ رہے، اور نہ ہرمز انہوں نے بند کیا تھا، ہرمز بھی انہوں نے خود بند کیا۔ یہ سارے مسائل تو لڑائی کے بعد پیدا ہوئے۔
شیر افضل مروت صاحب، آپ سے بہت ہی ضروری ہم نے کوئی ڈومیسٹک چیزیں بھی ڈسکس کرنی ہیں، تو میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا آپ کے کولیگ جو مہمان ہیں ان سے ذرا میں بات کر لوں، پھر آپ سے سی ایم کے پی کے بارے میں خاص کر جو آپ ایک پٹیشن لے کے جا رہے ہیں اور جو پاکستان کی صورتحال اس پہ بھی بات کریں گے۔ احمد حسین ڈیر صاحب، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ ساری صورتحال کو؟ اس پہ امان کا نام آ رہا ہے جی کہ امان کے اندر یورینیم رکھا جائے گا، اور پاکستان نے، مروت صاحب نے ٹھیک کہا کہ پاکستان نے جو حاصل کرنا تھا کر لیا، پوری دنیا میں ایک پیس میکر کے طور پہ پاکستان کا نام آیا اور پاکستان کو ایک عزت ملی، رسپیکٹ ملی، بہت سے دبے پاکستان کے اوپر لگے ہوئے تھے جو اتر گئے وقت کے ساتھ ساتھ، اور اب اس جنگ کے اندر سے بھی، جنگیں ظاہر ہے اچھی چیز تو نہیں ہوتی، جیتنے والا بھی ہارتا ہے اور ہارنے والا بھی ہارتا ہے، لیکن اتفاق ایسا ہے کہ 10 مئی کی جنگ ہو یا یہ جنگ ہو، اس کے اندر سے پاکستان کے لیے کچھ اپرچونٹیز نکل رہی ہیں، تو اس کو کیپٹلائز کر کے ہم فائنینشیل میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ یہ میرا آپ سے سوال ہے، گو آپ اس کے کوئی زیادہ حامی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں کہ بس نشے میں رہے اور مزہ لیں۔ بہت شکریہ مجھے موقع دینے کا۔ مروت صاحب نے بھی بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں جو میرے دل کو لگی ہیں۔ اچھا، ایک تھوڑی سی جو انہوں نے کی ہے تو اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ میں تھوڑا سا اپنے خیالات بھی اس میں شامل کروں۔ یہ فرما رہے تھے کہ امریکہ جو ہے اس نے وہ جیت گیا ہے، کس لحاظ سے جیت گیا ہے؟ نہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا جیت گیا، انہوں نے کہا کافی انہوں نے چیزیں اچیو کر لی ہیں کافی۔ جی وہی کہ انہوں نے یہ اچیو کر لیا ہے کہ انہوں نے جو ایک لیڈرشپ تھی وہ ختم کر دیا ہے۔ میں اس بات سے اختلاف اس لیے کروں گا کیونکہ لیڈرشپ جو ہے آج بھی وہی ہے، آج بھی وہی فارمولا ہے، وہی پالیسی ہے، وہی جو امام خمینی نے 40 سال میں اپنے لوگوں کو جن کو ٹرینڈ کیا اور انہوں نے اپنا ہی متبادل بنا کے اپنے بعد جن کو تیار کر کے اپنے ہاتھوں سے ان کو وہ یعنی منتقل کرنا چاہ رہے تھے اپنے اقتدار، اور انہوں نے جو اپنی قربانی دی 86 سال کی عمر میں، وہ بھی شاید اس قوم کو متحد کرنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو قربان خود کیا۔ بہت عظیم انسان تھے، لیکن آج بھی میں اس بات سے ضرور اختلاف کروں گا کہ امام خمینی صاحب کی جو حکومت ہے وہ آج بھی موجود ہے، ان کی سوچ بھی موجود ہے، اور وہی 40 سال کی طرح جس طرح ایران نے ترقی کی ہے اور وہاں پہنچا ہے کہ اس نے پورے مسلمان ملکوں کے لیے ایک مشعل راہ بن گیا ہے کہ جو اپنے تیل کے سودے کر کے، اپنے ضمیر کے سودے کر کے امریکہ کو اپنے آپ کو بیچ چکے تھے۔ ایران نے وہ سبق دیا ہے کہ اگر مسلمان کھڑا ہو جائے تو مسلمان کوئی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس کی دوسری مثال میں آپ کو دوں گا، اگر کھڑا ہو جائے اپنی شہباز شریف صاحب کی، اور خاص طور پر آرمی چیف کی، اپنے فیلڈ مارشل کی۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا مجاہد دیا ہے، میں یہ کہتا ہوتا ہوں محفلوں میں کہ فیلڈ مارشل وہ شخص ہے کہ خلفائے راشدین کے دور میں جب ایلچی جاتے تھے نا کیسر و کسرا کے دربار میں، اور جا کے کہتے تھے وہاں کہ یا جزیہ دو تو یا جنگ کرو، وہ دلیر لوگ جو ہوتے تھے، تو یہ وہ روح جو ہے وہ ہمارے فیلڈ مارشل میں ہے، کیونکہ یہ پہلا فیلڈ مارشل آیا ہے جس نے انصاف کے راستے میں اپنے جرنیلوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ اور سب سے بڑی جو خوش نصیبی ہے وہ یہ ہے کہ مشرف جو آپ کا ٹرمپ ہے، پوری دنیا میں ہر بندہ اس سے جھجکتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہمارا فیلڈ مارشل جب بھی فون کرتا ہے اس سے جو منوانا چاہتا ہے وہ منوا لیتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ایشو کو کنٹینیو کریں گے۔ اسٹے ود اس۔